بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال امام القاسم علیہ السلام اللہم انی اسألک خیر العافیہ ودوام العافیہ وشکر العافیہ بزرگان محترم برادران عزیز، اس سے قبل کہ امام علیہ السلام کے اس قول کے سلسلے میں گفتگو ہو، آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب دلدار حسین ابن محمد علم صاحب، انصار فاطمہ بنت ابرار حسین، حسن نبی ابن حسین علی اور محمد سعید ابن محمد مہدی کے لیے سارے ثواب فرمائیں۔ آواز بلند صلوات مولائے جہان امام مختوم امام قاسم علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام اللہ کی بارگاہ میں دستبردعا ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک جمیل العافیہ ودوام العافیہ وشکر العافیہ۔ حالات کے مد نظر آج کی مجلس کا موضوع جو قرار دیا گیا ہے وہ ہے عافیت۔ امام اسی عافیت کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں۔ اے میرے معبود، مجھ کو بہترین عافیت عطا فرما، ودوام العافیہ، اور یہ عافیت صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ میری زندگی میں یہ عافیت مسلسل مجھ کو مرحمت فرماتا ہے۔ وشکر العافیہ،
اور مجھے اپنی اس عافیت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عافیت کہتے کسے؟ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں رات دن، عافیت۔ یہ عافیت ہے کیا؟ عافیت ہے ہر عیب اور ہر کمی سے محفوظ رہنا۔ کوئی کمی نہ واقع ہو، کوئی عیب پیدا نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے عافیت، اور اسی کو کہا جاتا ہے سلامتی۔ یہ عافیت کتنی اہم ہے انسان کے لیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر تک زندہ رہوں تو شب قدر میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اس انسان کا یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ بافہم ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، صاحب عقل ہے۔ یہ شب قدر کی عظمت سے بھی واقف ہے اور اس سے بھی واقف ہے کہ اللہ سے کس طریقے سے مانگا جائے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کی خدمت میں سوال کرتا ہے کہ اگر میں شب قدر تک زندہ رہا تو اللہ سے اس رات میں کیا مانگوں؟ پیغمبر اسلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ اگر شب قدر میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اپنے لیے عافیت طلب کر۔ انسان کے لیے سب سے بہترین چیز عافیت ہے۔ اس لیے ایک دعا ہے، معصوم سے مروی ہے، اکثر افراد اس دعا کو دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، کچھ افراد سجدہ شکر میں پڑھتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہی عام طریقے سے پڑھتے ہیں جو حضور کے تقریباً سب کو حفظ ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، عافیت الدین والدنیا والآخرہ۔ آپ کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سب اس دعا کو الحمدللہ پڑھتے ہیں، آشنا ہیں، واقف ہیں، لیکن ہم اس میں کہتے کیا ہیں؟ اسی کو آج اس مجلس میں ایکسپلین کرنا ہے۔ آپ 3-4 روز سے مسلسل ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ نعرہ حیدری کی مجالس سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بڑے سکون سے آپ کو ٹھنڈا داخل ملا ہے، اطمینان کے ساتھ جس کو سونا ہے وہ سو جائے، 1 گھنٹہ مجلس میں پوری پڑھوں گا انشاءاللہ، اور جس کو سننا ہے وہ اطمینان سے سنے۔ ایک سوال پڑھیں میں محمد والے، لیکن جس کو عافیت چاہیے وہ غور سے سنیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیہ، خدایا میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں۔ کیسی عافیت؟ عافیت الدین والدنیا والآخرہ، اپنے دین کی عافیت چاہتا ہوں، اپنی دنیا کی عافیت چاہتا ہوں، اپنی آخرت کی عافیت چاہتا ہوں۔ یہ 2 دعا آ گئی آپ کے سامنے۔ اب یہ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہم پہلا سوال کرتے ہیں عافیت الدین، یہ عافیت دین ہے کیا؟ میرے جوان بھائی آپ کے لیے یہ عافیت دین ہے کیا؟ اچھا دین کسے کہتے ہیں؟ کہ جناب دین ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا نام، پہلا عقیدہ، دوسرے عمل۔ عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام ہے دین۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ۔ انسان کا عقیدہ جتنا زیادہ اچھا ہوگا اتنا زیادہ اس کا عمل اچھا ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ عقیدے کے سلسلے سے، عقیدہ۔ اچھا ہماری سب سے بڑی پریشانی میرے بزرگوں کی نہیں، ان کے عقیدے الحمدللہ ماشاءاللہ مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ آج
بات کہ جوان کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے اس کا عقیدہ ہے، چونکہ اسی منبر سے جوان کا عقیدہ بن بھی رہا ہے، بگڑ بھی رہا ہے۔ ایک انسان آتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے اسلامی عقیدے کے اوپر، عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔ ایک انسان آتا ہے اسی منبر سے، وہ عقیدے کو خراب کر کے چلا جاتا ہے۔ اچھا ہوتا کہ جناب ایک مولانا آئے تھے، وہ پڑھ کے گئے، کون تھے، کہاں کے تھے، کہا کہ امامہ تھا سر پر۔ یعنی امامہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان بول رہا ہے وہ معتبر ہے، لیکن دشمن نے سب سے پہلا حملہ اسی امامے پر کیا ہے۔ اب امامے بھی کئی طریقے کے ہیں، ایک زیارتی امامہ، زیارتی امامہ، مولوی کلاس میں فیل ہو گئے، مدرسے سے نکال دیے گئے، کسی مسجد میں 3 سال نماز پڑھائی، اس کے بعد زیارت کے لیے چلے گئے، اب جو آئے وہاں سے محمد واپس آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے جو مولوی کلاس فیل ہوا ہو، جس کو مدرسے سے نکال دیا گیا ہو، وہ جب امامہ لگا کر کے منبر سے بولے گا تو عقیدے صحیح ہوں گے، عقیدے خراب ہوں گے؟ ایک امامہ وہ ہے جو انسان 10-5 سال نجف میں، قم میں، دمشق میں کہیں رہا ہے، البت میں رہا ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کے بعد اس نے امامہ لگایا ہے۔ اب آپ بتائیے جب وہ منبر سے بولے گا تو عقیدے بگڑیں گے یا صحیح ہوں گے؟ تو دوستو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیے اس منبر سے کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا دوسرا جو ہمارے عقیدے خراب ہو گئے جوانوں کے، یہ ہے جو نئی یونیورسٹی کھلی ہے، ماشاءاللہ آپ نے سینٹر پورا کر دیا ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی ہے، بالکل اس میں ہر انسان اسٹوڈنٹ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھ کر کے چلا رہے۔ اب ایک جوان کہتا ہے آ کر کے مولانا صاحب یہ بات کیا ہو گئی؟ ارے مولانا صاحب یہ تو میسج آیا تھا واٹس ایپ پر۔ اچھا واٹس ایپ ہمارے لیے امام وقت ہے، حجت ہے؟ جنے کتنے لوگ صبح سے شام تک بیٹھ کر کے آپ کو فیک میسج دیتے ہیں، بات اپنی ہے اور فوراً ساتھ میں لکھتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ذرا سا اس سے پلٹ کر کے پوچھ لیجئے کس کتاب میں لکھا ہے، ذرا ریفرنس بھی دے دیجئے تاکہ ہم بھی اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیں آیا اس میں ہے یا نہیں ہے۔ سلوات پڑھے کر محمد والے کہاں سے لینا چاہیے؟ جنگ جمل کا موقع ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے، حارث بن ہود مولا کائنات کے سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد مولا سے سوال کرتا ہے دین کے بارے میں، مولا دین کہاں سے لیں، کس سے لیں؟ مولا نے تاریخی جملہ کہا، فرماتے من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالت الرجال، کہ جو دین کو لوگوں سے سن کر کے لیتا ہے لوگ ہی اسے بے دین بنا دیتے ہیں۔ یہ سن کے بعد جو دوسروں سے سن کے اپنے کسی عقیدے کو محکم کر لیتا ہے لوگ ہی اس کو بے دین بنا دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَخَذَ دِينُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالِ وَلَمْ يَزَلْ، کہ جو اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو قرآن اور سنت سے لیتا ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا۔ محکم عقیدہ اسی کا ہوگا جو قرآن اور
سنت پر اپنے عقیدے کو بنائیں، ذاکرین کے قول پر نہیں، شعراء کے اشعار پر نہیں، قرآن اور سنت یہ ہمارے مین سورسز ہیں ہمارے دین کے، ہمارے عقیدے کے. جو اس میں آگے بڑھے گا. اچھا یہ تو پہلا جملہ ہے نا، یہ بہت اہم. من اخذ دینہ من افواہ الرجال اضالت الرجال، کہ جو لوگوں سے سن کر اپنے عقیدوں کو مناتا ہے، لوگ ہی اسے کیا کرتے ہیں؟ بے دین بنا دے. تاریخ گواہ ہے. اب دیکھیے 3-4 کردار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنے عقیدے کو بنایا اور کس طریقے سے عقیدہ ختم ہو گیا. تاریخ کا ایک ایسا کردار جس کا نام سننے کے بعد ہر انسان اپنے دل میں لعنت کرتا ہے، عبد الرحمن بن ابن ملجم، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابن ملجم. مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے. سنیں میرے جوان بھائی، سورہ بہت آرام سے سنیں، میں بہت آرام سے پڑھوں گا. لیکن عقیدہ امامت درست نہیں ہے. امام کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے وہ ایسے حاکم کی ہے، امام معصوم سمجھ کر کے بیعت نہیں کی. جنگ جمل میں مولا کے ساتھ ہے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ہے. جنگ صفین کے خاتمے پر حکمیت کے معاملے میں آ کر مولا سے جدا ہو گیا، خوارج میں شامل ہو گیا. اب تک مولا کے ساتھ تھا. عقیدہ اب بدلا، کوفے آیا، شبیب کو اپنا دوست بنایا، ہم خیال بنایا، اپنا ارادہ ظاہر کیا. جب یقین ہو گیا، شبیب نے پوچھا کہ تو علی کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ علی نے اسلام کے خلاف فیصلہ کیا اور اس کو قبول کیا. اب آپ دیکھیے، جب انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا تو معصوم امام کے فیصلے کو غلط تصور کرتا ہے، اور جب انسان کا عقیدہ مرجعیت پر درست نہیں ہوتا تو پھر مرجع وقت کے فیصلے کو غلط سمجھتا ہے. یہ سلسلہ ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے. بچا کے دیکھیے، ہوشیار رہیے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ عقیدوں کو خراب کرنے والے اس منبر پر آ گئے ہیں. بس پرکھنا آپ کو ہے، جو مرجعیت کے حق میں بولے سمجھو کہ صحیح راستے کو لے جا رہا ہے، اگر مرجعیت کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے سمجھ لو کہ بکا ہوا ہے، عقیدوں کو خراب کرنے آیا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ایجنٹوں کے ذریعے سے پھیل رہی ہے، پنپ رہی ہے، پھول رہی ہے، ہماری جوانوں کے عقیدوں کو خراب کر رہی ہے. ان سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا خطرناک وائرس ہے ہمارے بچوں کے عقیدے اور عمل کے لیے. اچھا بچا کیسے جائے؟ نہیں چھوڑ لیجیے سب چیزوں کو. بالکل کرنٹ لینگویج یوز کرتا ہوں آپ کے لیے تاکہ اچھی طریقے سے میرے تمام بھائی جو اس بات کو سمجھ لیں. ایک صلوات پڑھیں میں محمد والے محمد. ایک اور صلوات کو آواز سے بلند. دیکھیے یہ وائرس ہے نا، خطرناک وائرس، اس سے بچا کیسے جائے؟ یہ جو ہمارے ایمان کا سسٹم ہے، ہمارے جو ایمان کا سسٹم ہے جوانوں کے لیے، ہمارے جو ایمان کا سسٹم ہے، اور اس میں جو ونڈوز انسٹال ہوا ہے، ونڈوز 14، یہ جو ونڈوز 14 ہے انسٹال ہوا ہے ہمارے ایمان کے سسٹم میں، اس میں ہمارے عقیدے کی بھی فائل ہے، اس میں ہمارے عمل کی بھی فائل ہے. اچھا
جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں انہیں وائرس سے خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب بولیں گے نا جوان؟ اچھا اس وائرس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں اپنے سسٹم میں. یہ جو ہمارے عقیدہ اور ایمان کی فائلز ہیں ہمارے سسٹم میں، اس کے لیے بھی ایک اسٹرانگ اینٹی وائرس ہے. اس اینٹی وائرس کا نام ہے مرجعیت. اس اینٹی وائرس کا نام ہے مرجعیت. اینٹی وائرس جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی وائرس کمانے کا خطرہ ہوگا. آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں مرجعیت نام کے اینٹی وائرس کو فکس کر دیجئے. خدا کی قسم نہ پھر کوئی اخباریت کا وائرس آئے گا نہ علمیت کا وائرس آئے گا. بچوں کے عقیدوں کی فائلز بھی محفوظ رہیں گی، عمل کی فائلز بھی محفوظ رہیں گی. اور ضرورت ہے عقیدوں کی حفاظت سب سے اہم ہے. عقیدہ محفوظ رہے گا تو عمل اپنے آپ بہترین ہوتا چلا جائے گا. عقیدے میں کوئی کمزوری نہ آنے پر ہوتے ہیں ہمارے لیے. یہ کیسے کیسے نا ایک جملہ امام کا میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، وَدَوَامَ الْعَافِیَہ، مسلسل ہمیں عافیت عطا فرما. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا عقیدہ درست ہو گیا تو ٹھیک ہے آخر تک چلے گا، نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں اس بات کی کہ جس انسان کا آج عقیدہ صحیح ہے وہ کل بھی صحیح رہے گا. تاریخ گواہ ہے. زبیر بن عوام کون ہے؟ عالم اسلام کی ایک بہترین شخصیت ایک زمانے تک. شرط یاد ہے نا؟ ایک زمانے تک. کون ہے؟ مولائے کائنات کے پھوپھیزاد بھائی، مولائے کائنات سے بہت محبت کرتے ہیں. مولائے کائنات بھی ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جس طریقے سے مولائے کائنات کی تلوار نے اسلام کو پھیلایا، اسی طریقے سے اسلام کی تبلیغ میں زبیر کی تلوار بھی چلی. پیغمبر اسلام کے بہت نزدیک، مولائے کائنات سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں گے. جب پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد لوگ جمع ہوئے خلافت کے سلسلے سے کہ ان کو بنا لیجئے، ان کو بنا لیجئے، ان کو بنا لیجئے، تو زبیر طرح انسان تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ جو تم کر رہے ہو اسلام کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کو قدیم میں علی کو خلیفہ بنا کر کے چلے گئے. زبیر کھڑے ہو کے محبت کر رہے ہیں. جب لوگوں نے مولائے کائنات کے گھر پر آ کر کے ہنگامہ کیا، دروازے کو آگ لگائی، مولائے کائنات کو لے کر کے چلے، تو زبیر سب سے آگے کھڑے ہوئے. آواز دی تلوار کو نیام سے نکال کر، اے اولاد عبد المطلب، تمہارے غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تم زندہ ہو اور علی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. تلواروں کو نیام سے نکالا ہو، علی کی حفاظت کرو. کیا کہیں گے؟ ہمدرد ہے نا مولا کی. خلیفہ دوم نے تلوار کو لیا، توڑ دیا. اہل بیت کا سب سے سیکریٹ جو پروگرام ہے وہ ہے شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تدفین. جب آپ کو دفن کیا گیا تو بڑی حفاظت کے ساتھ بہت سیکریٹ رکھا گیا، لیکن مولا کو اتنا بھروسہ ہے کہ یہ زبیر دفن میں شریک ہیں. شہزادی کونین دوسرے خلیفہ نے جب جاتے وقت وصیت کی کہ اس کے اکارڈنگ خلیفہ بنایا جائے میرے بعد. اس کمیٹی میں زبیر نے اپنا ووٹ مولائے کائنات کے حق میں دیا ہے. تیسرے خلیفہ کے بعد جب لوگ مولائے کائنات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو زبیر سب سے آگے آگے مولائے کائنات کے دروازے پر آنے والوں میں. مسجد میں بیعت ہوئی تو زبیر نے آگے بڑھ کر کے بیعت کی.
اور جو زبیر چاہ رہے تھے وہ نہ ہو سکا تو عقیدہ بدل گیا۔ وہی زبیر جو اب تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے طلحہ کے ساتھ مل کر جنگ جمل کی بنیاد ڈالی، مولا کائنات کے سامنے تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ جوانوں یہ ہے دوام العافیہ، مسلسل عافیت عطا فرما کہ آخری وقت تک ہمارا عقیدہ صحیح رہے۔ جی ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب کو کہیں سے ڈولرز مل جائے اور مولوی صاحب کا ماما بک جائے۔ عقیدہ آخر تک عقیدہ صحیح و سالم رہے، انسان کا بہت اہم ہے۔ کہیں بھی کسی بھی وقت پر انسان کا عقیدہ بدلے نہ، یہ دعا ہے تمام العافیہ، مسلسل کنٹینیو مجھے عافیت عطا فرما تاکہ میرا عقیدہ صحیح و سالم رہے، دین صحیح و سالم رہے۔ نہیں اور آگے بڑھی میرے جواب بھائی، ایک اور کردار پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس کا نام آنے کے بعد آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، وہ بھی جو سب کے لیے نکلتا ہے۔ کون؟ شمر ذل جوشن۔ کون ہے؟ کبھی تاریخ پڑھی آپ نے شمر کی؟ جنگ صفین میں مولائے کائنات کے لیفٹ ونگ کا کمانڈر ہے۔ میرے جوان بھائیو پڑھو، تاریخ کو پڑھو۔ ہماری جو آج کی جوانوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ کتاب نہیں پڑھتے، اور اسی کا فائدہ یہ جاہل ذاکرین اس منبر سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، جو دل میں آئے تو ہو اور چلے جاؤ، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے۔ اگر آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ذاکرین خود شروع ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ آپ مجلس پڑھنے کے بعد سوال کیجئے کہ جناب یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے کہاں سے پڑھی ہے، کس کتاب میں؟ جب اگلی مرتبہ آئیں گے نا تو کتاب کھول کر کے دیکھ کر کے آئے گا، غلط نہیں پڑھے گا۔ لوگوں کی جرأتیں اسی لیے بڑھ رہی ہے، اس منبر کا غلط استعمال اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ نہیں پڑھتے، اور جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا آج خطابت کی جو پرابلم ہے، ریئلٹی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا پاکستان کے ذاکرین، پڑھے لکھے ذاکرین، خطبہ علماء جو تھے وہ ہندوستان کے علماء کو پاکستان کے منبروں سے پڑھتے تھے۔ ایک زمانے تک یا تو وہ خطیب تھے جو مہاجر تھے، وہاں پر ہندوستان سے ہجرت کر کے گئے تھے، یا پھر جو وہاں کے لوکل تھے وہ ہندوستانی علماء کو پڑھتے تھے۔ آج موسم بدل چکا ہے، مزاج بدل گیا ہے، آج پاکستان کے جاہل ذاکرین کو ہندوستان کے خطیب منبر سے اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سورسز کی کمی نہیں ہے، تفاسیر ہمارے یہاں ہے، حدیث ہمارے یہاں ہے، تاریخ ہمارے یہاں ہے۔ کوئی زحمت تو کرے، لائبریری میں جائے، اٹھائے کتاب کو، دیکھے، منبر پر آئے، بولے کہ آگے جو بولے وہ معتبر ہو۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ مولوی صاحب نے مجلس پڑھی اور بات تمام ہو گئی۔ آج لائیو پروگرام جاتے ہیں، نہ جانے کون کس کونے میں دنیا کے بیٹھے ہوئے آپ کو سن رہا۔ لہذا جو بات ہو وہ علمی ہو، جو بات ہو مدلل ہو، ہماری خیال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے پہلے جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو آرمی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا۔ ایک کو کہا جاتا تھا میمنہ، جو بزرگ ہیں وہ اس اصطلاح سے واقف، ایک کو کہا جاتا تھا میسرہ، ایک کو کلے لشکر۔ جو کرنٹ لینگویج ہے وہ یوز کرتا ہوں، میمنہ یعنی رائٹ ونگ، میسرہ لیفٹ ونگ، اور کلے لشکر یعنی سینٹرل۔ جنگ صفین میں جو شمر ہے نا، جو مولا کائنات کے بیٹے کا قاتل بنا امام حسین کا کربلا کے میدان میں، جنگ صفین میں مولا کائنات کی جو لیفٹ ونگ ہے اس کا کمانڈر مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے گواہ دیتا اشہد ان علی ولی اللہ۔ عقیدہ کہاں آ کر کے خراب ہوا؟ یہ ایک دن میں شمر قاتل امام حسین علیہ السلام نہیں بنا ہے،
کوئی معمولی آدمی نہیں تھا کربلا سے پہلے. کربلا کے بعد لعنتی ہے، لیکن کربلا سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ اس عمر کی. اس شخص نے 16 حج کیے ہیں، نماز شب کا پابند ہے. مولا کائنات کے لشکر میں ہے نا. زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پیتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے 16 حج، زناکار نہیں، شرابی نہیں کربلا سے پہلے. پھر اس کو کس چیز نے امام حسین علیہ السلام کا قاتل بنایا؟ میرے دوستوں، میرے جوان بھائی، آپ سے میرا خطاب ہے، اپنے بزرگوں سے معافی چاہتے ہو. اس کے اندر 2 عیب پائے جاتے تھے. سب غور سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. پہلا عیب یہ پایا جاتا تھا، یہ عبد البطن تھا، پیٹ کا پجاری، پیٹ کا غلام. مزیدار کھانا چاہیے تھا. کیا چاہیے تھا؟ مزیدار لذیذ کھانا. کہا کرتا تھا کہ مجھے لذیذ کھانا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے حلال سے ملے چاہے حرام سے، کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے لذیذ کھانا چاہیے، مجھ سے سادہ کھانا نہیں کھایا جاتا. جملہ عرض کروں میرے جوان بھائیو آپ کے لیے، محسوس ہوں گے آپ. مزیدار کھانے میں اور سادے کھانے میں صرف 6 انچ کا فرق ہے. نہیں ایکسپلین کر دیتا ہوں، سسپینس میں نہیں رکھتا ہوں بات. زبان کی نوک سے لے کر زبان کے آخری حصے تک زبان کی نوک سے لے کر زبان کے آخری حصے تک یہ ہے لذیذ کھانے کا معاملہ. اس کے بعد لذیذ کھانا اور سادہ کھانا دونوں برابر ہیں. بس جتنی دیر اس 6 انچ کے پورشن پر ہے اتنی دیر کا معاملہ ہے. اس کے بعد سب برابر گلے میں آیا، سادہ بھی ویسا ہی، لذیذ بھی ویسا ہی. خدا کی قسم یہ 6 انچ بڑی خطرناک ہے. یہ جنت کی طرف بھی لے جاتی ہے، جہنم کی طرف بھی لے جاتی ہے. مزیدار کھانا چاہیے، چاہے جہاں سے ملے چاہے جیسے ملے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن چاہیے مزیدار. دوستو اس مزیدار کھانے کی عادت چھوڑ دیجیے. کچھ ظاہرین کو بھی چسکا لگ گیا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں انہیں بھی مزیدار کھانا چاہیے، لے جائیے، ہم سے نہیں کھایا جاتا. اللہ کے بندے امام حسین کی مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہے یا کسی بات میں آیا ہے؟ مزیدار کھانا. اور تو عشرہ اولا میں جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں گوشت کی. کیا ہے؟ کہاں خلوص ہے؟ یہ خدمت دین ہے، تجارت ہے. سوچنا پڑے گا جو ہمارے گھر پر آیا ہے خطاب کرنے کے لیے وہ حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کا سچا سپاہی ہے یا تاجر ہے. اچھا دوسرا ہے اس کے اندر کیا تھا؟ دوسرا عیب اس کے اندر یہ تھا کہ یہ بہت بڑا حاسد تھا. حسد کوٹ کوٹ کر کے اس کے اندر بھرا ہوا تھا. کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس سے آگے نکلے کسی بھی معاملے میں. بالکل برداشت نہیں تھا، حسد کرتا. دوستو اسلام میں 2 چیزیں پائی جاتی. یہ جوان بھائیوں کے لیے میسج ہے اس ممبر سے اس مجلس میں. ایک کو کہتے ہیں حسد، ایک کو کہتے ہیں غبطہ. بہت سے لوگوں نے تو نام پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ غبطہ کیا ہے، حسد سے تو معلوم. حسد کیا ہے اور غبطہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں تاکہ لطف آئے. میں نے اپنے اوپر مثال دیتا ہوں. میں نے ایک مومن کی کار دیکھی، ایک نئی کار لی اس نے، اچھی ہے، اس نے کار لے لی، اس کے پاس کار ہے، میرے پاس کوئی نہیں. اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے.
یہ کیا ہے؟ یہ حسد. جب میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں رہے؟ ایک مومن نے محنت کیا، جمع کیا، ایک مکان بنا لیا، میں گزرا ادھر سے گلی سے، اچھا اس نے بھی بنا لیا، اللہ کے زلزلہ آ جائے مکان گر جائے. جب میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس کیوں؟ یہ حسد. یعنی جب میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں رہے اچھی چیز؟ یہ ہے حسد. اچھا دیکھتا کیا ہے؟ میں نے ایک مومن کی کار دیکھی، فوراً اللہ سے دعا کی خدایا اس کو سلامت رکھ، اس کی کار کو سلامت رکھ، مجھے بھی ایسی عطا فرما. اس نے بہت اچھا مکان بنا لیا، خدا اس کے مکان کو سلامت رکھ، مجھے بھی توفیق دے کہ ایسا مکان بناؤں. اس کا بچہ پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہو گیا، خدا اس کے بچے کو سلامت رکھ، میرے بچوں کو بھی اسی طریقے سے کامیابی عطا فرما. دوستو اسلام میں غیبت جائز ہے، حسد حرام ہے. نہیں کیوں بدل دیتا ہوں. حسد انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے. حسد انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے. غیبت انسان کو بلندیاں نصیب کرتا ہے. نہیں آپ کے مزاج کے مطابق جملہ کہہ دیتا ہوں، پھر بدل دیتا ہوں جملے کو. حسد انسان کو حسین کا قاتل بنا دیتا ہے. غیبت انسان کو حسین کا ساتھی بنا دیتا ہے. اب یہ ہر انسان کو اختیار ہے، چاہے حسد کر کے ادھر چلا جائے چاہے ادھر چلا جائے. ایک دن میں یہ قاتل امام نہیں بنا. حسد کتنا حسد پایا جاتا ہے اندازہ لگائیں گے. جب ابن زیاد نے عمر سعد کو رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر کے دے دیا اور اسے لفٹ نہیں دی، یہ وہیں سے حسد کرنے لگا عمر سعد سے. میرے ہوتے ہوئے اس کو رے کی حکومت کا پروانہ مل گیا، میرے ہوتے ہوئے اس کو ابن زیاد نے کمانڈر ان چیف بنا دیا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں بنوں گا، رے کی حکومت مجھے ملنی چاہیے. اور اس نے اپنے کام کا آغاز کیا. 4 محرم کو عمر سعد کربلا کے میدان میں آیا. 5 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کی پہلی میٹنگ ہوئی رات میں بیٹھ کر. عمر سعد بھی نہیں چاہ رہا تھا اس وقت تک کہ جنگ ہو حسین مظلوم سے. 3 میٹنگ ہوئی ہے 2 سے پہلے. شم کو معلوم ہو گیا. شم نے جا کر کے ابن زیاد کے کان بھرے. تو نے ہمارے ساتھ کو بھیجا حسین کو قتل کرنے کے لیے، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر کے حسین سے صلح کی باتیں کرتا. ابن زیاد نے بھی اپنے جاسوس لگائے، رپورٹ صحیح تھی. اس کے جاسوس نے بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے. 9 محرم کو ابن زیاد نے ایک نامہ لکھا، ایک لیٹر لکھا عمر سعد کے نام. میں نے تجھے کربلا میں حسین سے بیعت لینے یا حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا ہے، صلح کی بات کرنے کے لیے نہیں. یا تو حسین سے بیعت لے یزید کے لیے، اور اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو حسین کا سر قلم کر. تیسرا کوئی آپشن تیرے پاس نہیں ہے. اور اگر تو حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تو الگ ہو جا. میں یہ ذمہ داری شمر ذل جوشن کو سونپتا ہوں، تیرے جناب کمانڈر ان چیف یہ ہے اگر تو قتل حسین سے دور رہنا چاہتا ہے. 9 محرم کو شمر یہ خط لے کر کے کربلا کے میدان میں آ گیا. لا کر کے عمر سعد کو دیا. عمر سعد نے خط کو پڑھا، شمر کے چہرے کو دیکھا، کہنے میں سمجھ گئے تیری کارستانیاں. اور ایک تاریخی جملہ عمر سعد نے کربلا کے میدان میں کہا، میں جانتا ہوں بے شک حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے. دوسرا جملہ سنیے جو عمر سعد نے کہا کربلا کے میدان میں. ریزن بتایا عمر سعد نے. پہلا سینٹنس کیا ہے؟ بے شک میں جانتا ہوں کہ حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے. دوسرے سینٹنس میں ریزن بیان کیا، کیونکہ حسین کے سینے میں ان کے باپ علی کا دل دھڑک رہا ہے. اس کو جو پیچھے تک بیٹھے یہ تاریخی جملہ
لیکن یاد رکھ، نہ تجھے رینک کی حکومت ملے گی، نہ تجھے اپنے سامنے کمانڈر ان چیف بننے دوں گا۔ اچھا یہ بھی بڑا سیاسی تھا، سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا اور قاتل امام حسین علیہ السلام اس نے شمر کو بنا دیا۔ قتل کس نے کیا؟ شمر نے۔ شمر ایک دن میں قاتل حسین نہیں بنا، ان چیزوں نے بنایا، حسد نے، شکم پرستی نے۔ میرے دوستو، اگر برائی سے بچنا ہے تو ان دونوں بری عادتوں کو چھوڑ دیجیے، دونوں بری عادتوں کو چھوڑ دیجیے۔ شکم پرستی بھی شمر کی سیرت ہے، حسد کرنا بھی شمر کی سیرت ہے۔ اب اگر کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر سے حسد کر رہا ہے تو بتائیے کس کی سیرت پر عمل کر رہا ہے؟ اگر ایک خطیب دوسرے خطیب سے حسد کر رہا ہے کس کی سیرت پر عمل کر رہا ہے؟ ایک نوح خان دوسرے نوح خان سے حسد کر رہا ہے، کس کی سیرت پر عمل کر رہا ہے؟ ایک ماتمدار دوسرے ماتمدار سے حسد کر رہا ہے، کس کی سیرت پر عمل کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، حسین نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔ اور جس نے حسین سے حسد کیا وہ قاتل حسین کا نام پایا۔ سب محمد عقیدہ صحیح ہونا چاہیے انسان کا۔ اب سمجھ میں آیا مولا کا وہ جملہ جو مولا نے جنگ جمل سے پہلے فرمایا تھا حارث بن زید سے؟ من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالت الجبال، ازالت الرجال، کہ جو لوگوں کے سننے کے بعد اپنے عقیدے کو بنا دیتا ہے، اپنے دین کو لیتا ہے، لوگ اس کو بے دین بنا دیتے ہیں۔ عقیدہ اہم ہے، اس کی حفاظت اہم ہے، اسی لیے کہا گیا وَتَوَامَ الْعَافِيَةِ، مسلسل مجھے عافیت عطا فرما تاکہ میرا دین میرا عقیدہ محفوظ رہے۔ زندگی کے کسی بھی گوشے میں پہنچنے کے بعد، کسی بھی حصے میں پہنچنے کے بعد، کسی بھی عمر میں پہنچنے کے بعد میرے عقیدے میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ عافیت یعنی کمپلیٹ ہونا، کسی چیز کے اندر نقص پیدا نہ ہو اور کسی عیب پیدا نہ ہو، کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اچھا دوسرا پورشن کیا ہے؟ دعا کا ایمان کی۔ پہلا پورشن عافیت الدین، دین میں دو چیزیں عقیدہ اور عمل۔ خدایا ہمارے عمل کی عافیت فرما۔ عمل کی عافیت کیا ہے؟ عمل کی عافیت یہ ہے کہ ہم عمل کو اسی طریقے سے انجام دیں جو طریقہ ہمیں محمد و آل محمد نے سکھایا ہے۔ یہ پہلی عقیدے کی عافیت، کوئی کمی واقع نہ ہو ہمارے عمل میں، عمل صحیح ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہم ادا کریں اس کو محمد اور آل محمد کے طریقے کے مطابق۔ عافیت عمل، عمل برباد ہو جاتے ہیں اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، عمل برباد ہو جاتے ہیں اگر عقیدہ صحیح۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے عمل کے لیے، ایک استعمال ہوتا ہے حبط، دوسرا ہوتا ہے ضبط۔ ہمارے یہاں سماج میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں انسان کی پراپرٹی جو ہے ضبط کر لی گئی، لفظ ضبط استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اعمال بھی ضبط ہو جاتے ہیں۔
لیکن ضبط میں اور اعمال حفظ بھی ہوتے ہیں. حفظ میں اور ضبط میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی پراپرٹی ضبط ہوئی, آپ نے اپنے کاغذات کی اصلاح کر لی, جو کمی تھی گورنمنٹ نے آپ کی پراپرٹی آپ کو واپس کر دی, مل گئی نا, ضبط کی تھی اب مل گئی. لیکن حفظ جب اللہ کسی کے اعمال کو کر لیتا ہے تو پھر اس میں پلٹانے کی گنجائش نہیں ہے. حفظ ہو گیا یعنی جیسے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں کوئی فائل کریٹ کی اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ ہے حفظ. بالکل کسی چیز کا پلٹ کر کے واپس نہ آنا حفظ ہے. خدا نہ کرے کہ ہمارے اعمال حفظ ہو جائے. اعمال حفظ وہاں ہوں گے جہاں انسان کا عقیدہ, اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے اعمال حفظ, روزے رکھے اعمال حفظ, نماز شب پڑھے اعمال حفظ, حج کے لیے جائے اعمال حفظ, سوالات کا بقا دفع کرے اعمال حفظ ہوتا ہے. اعمال صحیح و سالم. دوسری چیز اعمال کے لیے کیا ہے, کس چیز سے عافیت کو ہمارے اعمال کی, کس چیز سے ہمارے اعمال سالم ہے؟ ریاکاری, دکھاوا. یہ سب سے خطرناک بیماری ہے اور یہ عقیدے میں نہیں ہوتی. ریاکاری عقیدے میں نہیں ہوتی. ریاکاری کہاں ہوتی ہے؟ عمل میں. عمل میں اگر میں مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو خطیب کل منبر پر آیا تھا اس سے اچھی مجلس ہو میری, یہ ریاکاری ہے, خلوص نہیں ہے. اگر میں زور لگاؤں آستینوں کو بار بار اوپر چڑھاؤں, خوب چلاؤں, چوک چیخوں, خوب جوش میں مجلس پڑھوں, آخر سے اوپر سے نیچے تک پسینہ آ جائے کہ جو کل پڑھ کے گیا تھا وہ فیل ہو جائے, تو یہ ریاکاری ہے. لوگوں کے دکھانے کے لیے, حسین کے لیے نہیں ہے. یہ ریاکاری ہے. اگر میں ایک نقطہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ کچھ اور ڈانٹ دیں اور 4 دن تک چرچا رہے پورے گوتم پوری میں کہ جناب کیا نقطہ پڑھ کے گئے ہیں, اگر یہ نیت ہے تو ریاکاری دکھاوا ہے. حسین اور حسینیت سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. حسین کا کوئی روایت, کوئی بدلہ یا حسین کی ماں نہیں دے. صرف اور صرف خالصتاً اگر للہ ہے تو اس کی بات قبول, ریا ہے تو قبول نہیں. اگر ایک نہیں اور تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو تاکہ جوانوں کے ذہن میں بات اچھی طریقے سے آ جائے, ریاکاری کیا ہے اور خلوص کیا ہے. اگر ایک مرد مومن اپنے یہاں مجلس کر رہا ہے اور مجلس میں شیرمال تقسیم کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگ شیرمال لیتے جائیں اور کئی دن تک چرچا ہو, میاں 5000 شیرمال بانٹے, یہ ریاکاری ہے. حسین سے کوئی مطلب واسطہ نہیں. ایک انسان اگر ممبر پر ایک ایسے خطیب کو لا کر کے بٹھائے جو مہنگا ہے, کس صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں میاں ایسے خطیب کو بلایا تھا 25,000 کا لفافہ دینا پڑا, ایک ہفتے تک چلتا ہو, نہیں سال بھر تک لوگ آ سکے, میاں ایک مجلس پڑھائی تھی 25,000 دیے تھے, بڑا مہنگا خطیب. امام حسین سے کوئی مطلب واسطہ نہیں اپنے نام و نمود کے لیے. سلسلہ ہے. خلوص کیا ہے؟ جو میسر ہے وہ مجلس میں تقسیم کر دیا جائے. اللہ خلوص کو دیکھتا ہے, تبرک کو نہیں. حسین کی مات فرش عزا پر اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے نہیں آتی کہ آپ نے کیا بانٹا. وہ دل کو دیکھتے ہیں, دل کو, دل کیا ہے, دل میں کیا ہے. بہت ہے الحمدللہ. خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے کہ یہ سال جو گزر رہا ہے اس میں جتنی بھی عزاداری ہوئی سب ریا سے خالی, سب ریا سے خالی. جو ریاکار تھے انہیں بھی اللہ نے موقع نہیں دیا. اپنی بریانی اپنے گھر رکھو, شیرمال اپنے گھر رکھو,
لہذا خدا کی قسم قدرت کے بھی کیا انتظامات ہیں، کیا انتظامات ہیں. اس نے کیا انتظام کیا. نہ خطیب کو بیچارے کو ریاکاری کا موقع ملا. 5 آدمیوں میں گھر پہ بیٹھو آن لائن پڑھو. نہ لوہا خان کو ریاکاری کا موقع ملا، نہ ماتم دار کو ریاکاری کا موقع ملا. خدا کی قسم جس نے بھی کیا خلوص کے ساتھ کیا. اور چونکہ خلوص تھا اسی لیے جتنی عزاداری اس سال ہوئی کبھی پہلے نہیں ہوئی. خلوص بھائی خلوص بولتا ہے نا، خلوص. یہ کتنی عزاداری ہوئی، ہر گھر عذاب خانہ بن گیا. ریا سے خالی تھا، عمل ریا سے خالی. یہ جو ریاکاری ہے نا بڑا خطرناک وائرس ہے. اگر یہ جوانی میں کسی کے سسٹم میں داخل ہو جائے نا بڑھاپے تک ساتھ نہیں چھوڑتا. ایک چھوٹی سی حکایت سناؤں آپ کو ایک ریاکار کی، یہ جوان بھائیوں کے لیے. ایک ریاکار کا بیچارہ بہت بڑا ریاکار، وہ ہمیشہ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا. اول وقت مسجد میں بہترین دیر تک کھڑے ہو کر کے وضو تمام دعاؤں کے ساتھ، چہرے کی دعا، ہاتھوں کی دعا، مسے کی دعا، سب کچھ بہترین. اب کھڑا ہو گیا، لمبی لمبی نماز، ذکر رکوع 1 مرتبہ کی جگہ 7 مرتبہ کہنے پورے مستحبات ادا کروں گا. سجدے میں 7 مرتبہ ذکر، کہنا بہت گالی الحمدللہ رب العالمین. اس لیے تاکہ جو پڑاون میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، گھر جا کر کہنے بھلا آدمی تو بڑا نمازی ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا. ہماری تو نماز تمام ہو جاتی ہے اتنی دیر میں اس کا ایک سجدہ ہوتا. ریاکار ہے نا. اچھا ایک جگہ وہ بیچارہ کہیں مجلس میں پھنس گیا کسی مجھ جیسے خطیب کی جو تبلیغ بولتا ہے، اور اسے ریاکاری کے بارے میں معلوم ہے. اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک کہ اللہ ریاکار کی عبادت قبول نہیں کرتا. آج تک تو میں نے اتنی نمازیں پڑھی اور ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کے لیے ایسا کرتا ہوں. آج 2 رکعت نماز جو ایسی جگہ جا کر کے پڑھتا ہوں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ ہو، خلوص سے دل سے وہاں جا کر کے نماز پڑھتا ہوں. اس نے ایک جگہ کو چنا، گاؤں سے باہر، بستی سے باہر ایک مسجد تھی ویران. یہاں تو کوئی آتا نہیں ہے. وہاں جا کر کے اس نے 2 رکعت نماز شروع کی. اس نے کہا اللہ اکبر، اور بالکل سیدھے سادے انداز میں اس نے نماز کو شروع کیا. باہر بارش شروع ہو گئی. نہیں آپ پیچھے مجھے نہ دیکھیں، وہاں نہیں، ادھر ہوئی تھی جہاں نماز پڑھ رہا تھا. اور اسے احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے. دیکھیے وائرس میں نے کہا نا بڑھاپے تک ساتھ نہیں چھوڑتا. اب جیسے اسے احساس ہوا کہ یہاں بھی کوئی آ گیا، اس نے پھر وہی اپنی پرانی روی کہنے کہ آج تو بہت اچھا چانس ملا ہے. اب یہ جا کر کے بستی میں کہے گا کہ تمہیں پتا ہی نہیں، وہ تو دوپہر میں بھری دوپہر میں گاؤں سے باہر بستی میں جا کر کے عبادت کرتا ہے. اس نے نماز کو اور لمبا کر دیا. اچھا بات تو بارش ہو رہی تھی نا. اب جیسی نماز تمام کی، اس نے بیچارے نے بہت محنت کی، پسینہ پسینہ. اب جب مڑ کے دیکھا تو باہر بارش ہو رہی تھی. ایک کتا بارش سے بچنے کے لیے، چونکہ مسجد ویران پڑی ہوئی تھی، کبھی کبھی کتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں. اب جب پیچھے مجھے دیکھا، ایک مرتبہ اپنے سر پر دیوار سے ٹکرایا، کہا مجھے کیا ہو گیا؟ آج تک جتنی عبادتیں کی انسانوں کے لیے، آج 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، وہ بھی کتے کے لیے. صلوات بر محمد و آل محمد. ریاکاری بڑا خطرناک وائرس ہے. ہمیں اپنے اعمال کو اس ریاکاری سے محفوظ رکھنا. عافیت الدین والدنیا اب دیکھیں 1 گھنٹہ تقریباً پورا ہونے والا ہے، 5 منٹ باقی. ٹائم بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا. اب یہاں سے میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ہو چکا ہے.
عافیت الدین سمجھ میں آ گیا؟ عقیدہ اور عمل، اس کی عافیت. عافیت الدنیا، عافیت الدنیا کیا ہے؟ ہماری صحت، ہمارا جسم، ہمارا نفس، ہماری روح تمام کمیوں سے محفوظ رہے. ہمارا مکان، ہماری اولاد، ہمارا مال تمام کمیوں سے محفوظ رہے. یہ عافیت دنیا. والآخرہ، آخرت کی عافیت کیا ہے؟ عذاب جہنم سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر دیں. حسین مظلوم نے بھی کربلا کے میدان میں یہی میسج دیا. اپنے دین کو محفوظ رکھو، اپنی آخرت کو محفوظ رکھو، اپنی دنیا کو محفوظ رکھو. اگر تم نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا تو تمہارے لیے جنت کا راستہ، آخرت تمہاری آباد ہے، محفوظ ہے. اور اگر تم نے اپنے دین کو بیچ ڈالا مال دنیا کے عوض تو تم نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. یہی میسج دینے کے لیے امام مظلوم ایک اونٹ پر سوار ہوئے. فوج اشقیاء کو آپ نے خطاب کیا. ادھر سے نعرے بجائے جانے لگے تاکہ حسین کی آواز کوئی سن نہ سکے. امام نے فرمایا میں جانتا ہوں میری بس آخری جملہ اس کے بعد اپنے مسائل، میری نصیحت کا تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. جب تک انسان کے پیٹ میں حرام موجود ہوتا ہے اس وقت تک نہ اہل بیت کی محبت آ پاتی ہے، نہ معصوم کی نصیحت کا کوئی اثر ہوتا ہے. حسین مظلوم نے دعوت دی، لوگوں نے قبول نہیں کیا، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. نہیں، آخرت نہیں، ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی تباہ و برباد کیا. جس دنیا کے لیے انہوں نے حسین مظلوم کو قتل کیا اور اس کا منصوبہ بنایا اور اس میں شریک ہوئے، ایک ایک کو دیکھ لیجیے. بعد کربلا نہ ان کا دین باقی رہا نہ دنیا باقی رہی. ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے گئے. لیکن حسین کو کتنی بڑی قیمت چکانی. اللہ اکبر، کتنے ظلم ہے حسین مظلوم پر. نہیں، حسین مظلوم پر تو جو ظلم ہوئے، حسین کے بعد جو ان کی اولاد پر ظلم ہوئے، تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. آپ کی آوازیں بلند ہو چکی. خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ جو 11 محرم کا دن نمودار ہوا ہے نا، یہ عاشور سے کم نہیں ہے. عاشور کا دن حسین اور حسین کے ساتھیوں سے مخصوص ہے، اور 11 محرم سے سجاد اور زینب کبریٰ سے مخصوص ہے. مقتل کہتا ہے کہ 11 محرم کو ظہر تک یہ قافلہ کربلا میں رکا. ظہر کے بعد شمر اپنے ہاتھوں میں چند رسیاں اور کچھ بے کجاوا اونٹوں کو لے کر اہل حرم کی طرف بڑھا. شہزادی زینب نے جب شمر کو اس انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو جملہ فرمایا، شمر اب کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ تم ہمارے اسیر ہو، ہم تمہیں اونٹوں پر سوار کر کے کربلا سے کوفہ حاکم کے پاس لے کر کے جائیں گے. عزادارو، ایک جملہ کہا شہزادی زینب نے، شمر نہیں جانتا ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا. اپنے سپاہیوں سے کہے کہ دور ہٹ جائے، ہم ایک دوسرے کو خود سوار کریں. مقتل لکھتا ہے، شیخ اسماعیل یزدی اپنے مقتل میں تحریر فرماتے ہیں کہ زینب عباس بن کر کے کھڑی ہو. بہن ام کلثوم آؤ سوار ہو جاؤ، رباب آؤ سوار ہو جاؤ، رقیہ آؤ سوار ہو. ایک ایک بیوی کو جناب زینب نے سوار کرایا. شیخ اسماعیل یزدی آگے لکھتے ہیں کہ 3 شخصیتیں رہ گئی کربلا کی سرزمین پر قافلہ حسینی. ایک
سر سجاد، دوسرے زینب کبریٰ، تیسرے گھر کی کنیز فضہ۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، اماں فضہ اب آپ سوار ہو جائیے۔ کہا شہزادی میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں، یہ خدمت میں انجام دوں گی، آپ سوار ہو جائیے۔ کہا نہیں اماں فضہ، آج یہ خدمت زینب انجام دے گی، آپ سوار ہو جائیے۔ جناب فضہ کا بازو پکڑا، جناب زینب نے سوار کرا دیا۔ اب دو شخصیتیں رہ گئیں، ایک پھوپھی ایک بھتیجا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ داہنی جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سید سجاد نے پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، جزاکم اللہ خیر الجزا، آپ پرسہ دے رہے ہیں، شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائیں۔ یہ آواز ہے، آنسو، یہ گریہ ہماری سب کی نجات کا سبب قرار پائے۔ یہ تو امام وقت ہے نا سید سجاد، یہ جانتے ہیں کہ پھوپھی کے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے پھوپھی کی خدمت میں آئے، عرض کیا پھوپھی اماں اگر چچا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بھیا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عمر محمد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اے پھوپھی اماں، یہ آپ کا بیٹا سجاد ہے نا، یہ آپ کو سوال کرائے گا۔ کہا میرے لال لیکن تمہیں کون سوال کرائے گا؟ کہا پھوپھی اماں مجھے یہ ظالم خود سوال کرا دے۔ شیخ اسماعیل لکھتے ہیں یہ کہنے کے بعد سید سجاد نے اپنے زانوں کو جلتی زمین پر رکھا، پھوپھی کو سہارا دیا، زینب سوار ہو گئی۔ اب سید سجاد نے شمر اپنے چند سپاہیوں کو لے کر کے آگے بڑھا، اونٹ کو بیٹھایا، اونٹ کی پشت پر سید سجاد کو سوار کیا۔ اب جو اونٹ کھڑا ہوا، سید سجاد اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اونٹ کی پشت پر سمنا نہ گیا، زمین پر تشریف لے آیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے، شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائے۔ شمر نے پھر اونٹ کو بیٹھایا، پھر سید سجاد کو سوار کیا، جیسے اونٹ کھڑا ہوا پھر سید سجاد اونٹ کی پشت سے زمین پر آ گئے۔ جب شمر نے منظر دیکھا تو عمر سعد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ حسین کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اونٹ کی پشت پر سنبھل سکے۔ کیا ہوا؟ کہا ہم نے 2 مرتبہ سوار کرایا، جیسے ہی اونٹ کھڑا ہوتا ہے سجاد اونٹ کی پشت سے نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ناہن جا کہتا ہے کہ اس بار سجاد کو اونٹ پر سوار کرو، اونٹ کو کھڑا کرو، اور جب اونٹ کھڑا ہو جائے تو سجاد کے پیروں کو نیچے سے رسی سے باندھ دو۔ روزادارو، اونٹ کھڑا ہوا، سجاد کے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب یہ قافلہ چلا، جب اس قافلے کو مقتل کے قریب سے گزارا گیا نا، اور زینب کبریٰ کی نظر اپنے ماجائے کے لاشے پر پڑی، تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ ادھر زینب گری، ادھر مراد گری، ادھر لیلا گری، ادھر ام کلثوم گری۔ زینب حسین کے سرانے، ام کلثوم عباس کے پاس، لیلا اکبر کے پاس، ام فروا قاسم کے پاس۔ ایک ایک بیوی ایک ایک لاشے پر بیٹھی ہوئی بہن کر رہی ہے، رو رہی ہے، گریہ ہو رہا۔ عزیزو، کبھی آپ نے غور کیا سب شہداء کے لاشوں پر تھے، کوئی اونٹ کی پشت پر نہیں تھا، بس ایک سجاد تھے جو اونٹ کی پشت پر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے۔ جب زینب لاشیں پر چلی گئی تو سجاد کیوں نہیں گئے؟ کہا سجاد اس لیے نہیں گئے چونکہ پیر رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ اور سجاد کی کیفیت تغیر ہونے لگی، زینب کی نظر پڑی اور سجاد کے قریب شانہ ہلایا، لال میں کیا دیکھ رہے ہوں؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے روح جنت کو پرواز کر جائے گی۔ تو بوٹی اماں، یہ کیفیت اس بیٹے کی کیوں نہ ہو؟ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے اپنے کشتہ ہوئے نبیز کو دفن کر دیا، میرے مظلوم بابا کا نظرہ جلدی زمین پر بے گو دفن پڑا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کسی غم میں اللہ ہے۔ عزیزو، پھر سے بیویاں سوار ہوئی اور یہ
हन्नाना के दरवाजे पर रोक दिया गया। इंतजार हो रहा है नमाज मगरिब तमाम हो जाए तो असीरों को मस्जिद में दाखिल किया जाए। नमाज तमाम हुई, असीरों को ऊंट की पुश से उतारा गया। ज़ैनब मस्जिद में वारिद हुई, उम्मे कुलसूम मस्जिद में वारिद हुई। भैया एक एक बीवी वारिद होगी। जब तमाम बीवी आ गई ना मस्जिद में, अब सैयद सज्जाद को ऊंट की पुश से उतारने का इंतजाम हुआ। सज्जाद को कैसे उतारा गया? पहले पैरों से रस्सियां खोली गई, कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा जब करबला में सज्जाद के पैरों में रस्सियां बांधी गई थी तो पिंजलियों में रस्सियां बांधी गई थी। करबला से कूफे तक ऊंट चलता गया, रस्सियां सज्जाद की पिंजली को काटती गई, खून बहता गया, गोश्त अलग होता गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। आजाद आए और जब मस्जिद हन्नाना के सामने पैरों से रस्सियां खोली गई, गोश्त कट चुका था, हड्डियों से रस्सियों को जुदा किया गया। सैयद सज्जाद को मस्जिद हन्नाना में लेकर के आए, अहले हरम ने नमाज को अदा किया। अजीजों, गिरिया कर चुके आप हज़रात, उसूलन मुझे मजलिस यहाँ तमाम कर देनी चाहिए थी, आप फुर्सत दे चुके, लेकिन ये मस्जिद हन्नाना का जिक्र आ गया ना तो 2 मिनट में आपकी ओर लूंगा। जो मोमिनीन ज़ियारत के लिए गए ना वो मस्जिद हन्नाना में गए हैं। हर ज़ाहिर जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ता है। एक जगह बनी हुई है और रसूल हुसैन के नाम से, ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन के सर मुबारक को रखा गया था। हर ज़ाहिर वहाँ खड़े होकर इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मस्जिद हन्नाना कब बनी, किसने बनवाई, क्यों बनवाई, इसका नाम हन्नाना क्यों रखा गया? बस 2 मिनट में बयान कर देता हूँ, मजलिस को खत्म कर देता हूँ। सन 40 हिजरी 21वीं रमजान की शब जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाबा को दफन करने के लिए नजफ से कूफे से नजफ ले जा रहे थे, जब इस मकाम पर पहुंचे ना जहां मस्जिद हन्नाना है, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कान में किसी के सिसक सिसक कर के रोने की आवाज आई, जैसे कोई सिसक सिसक कर के रो रहा है। इमाम ने दाहिनी जानिब देखा, कोई नजर ना आया, बाईं जानिब देखा, कोई नजर ना आया। अब तो इमाम ने गौर किया, देखा एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, मेरे बाबा के गम में सिसक सिसक कर के रो रहा है। अरबी ज़बान में इस सिसक सिसक कर के रोने को कहते हैं हनीन। क्या कहते हैं? हनीन। जब कोई सिसका लेकर के रोता है कहते हनीन कर रहा है, यानी सिसक सिसक कर के रो रहा है। बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस याद में कि मेरे बाबा पर यहाँ पर एक पत्थर ने हनीन किया था, एक मस्जिद तामीर कराई और इस मस्जिद का नाम रखा मस्जिद हन्नाना, यानी सिसकियों वाली मस्जिद। अब मुझे नहीं मालूम कि जब हसन मुज्तबा ने इस मस्जिद का नाम हन्नाना रखा, उनकी नजर में कौन सी सिसकियां थी? अरे उस दिन मस्जिद के जब बनाई गई इसलिए कि पत्थर ने सिसकियां दी थी। आज हसन की बहनें ज़ैनब और कुलसूम अरे पूरी रात बैठ इस मस्जिद में सिसकियां देती रही। सुबह का सूरज नमदार हुआ, अस्सियों को मस्जिद से बाहर निकाला गया, फिर वही ऊँटों की बोझ। अब सैयद सज्जाद के गले में तोक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। जब तमाम ख़वातीन ऊँटों की पुष्प सवार हो गई, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां पहना दी गई, काफिला तैयार हुआ दरबार में ले जाने के लिए। तो अजीजों जालिमों ने जो दूसरा काम किया वो ये था कि शोहदा के सरों को मस्जिद से निकाला गया और निकालने के बाद उन सरों को नोके नेज़ा पर नस्ब किया गया। मैं बड़ी माजरत के साथ अपने बुजुर्गों से
ان جوانوں کے لیے تھوڑا سا اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. آپ سب نے سنا ہے نا کہ شہداء کے سروں کو نوک نیزہ پر نصب کیا گیا. بچپن سے آپ سنتے بھی آ رہے ہیں, گریا کرتے بھی آ رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ عربوں کا دستور کیا تھا, وہ طریقہ کیا تھا, وہ کس طریقے سے کسی سر کو نوک نیزہ پر نصب کرتے تھے؟ جو بزرگ جید علماء گزرے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب عرب لوگ کسی سر کو نوک نیزہ پر